قرآن اگر کسی بھی پروفٹ کی بات بتا رہا ہے یا سٹوری بتا رہا ہے تو خود قرآن کہتا ہے ہم احسن القصص بیان کر رہے ہیں. قرآن کے واقعے قصے ایسے نہیں ہے کہ آپ بولے جی قصے کہانیاں ہیں، نہیں، احسن القصص یعنی بہترین سٹوریز ہیں، اور اس ہر سٹوری میں جو ہے وہ عبرت ہے، یعنی مورل ہے، آپ کے لیے آنسر ہے. اب اتنے سارے نبی ظاہر نہیں ہیں، لیکن جن کو بتایا اس کو ظاہر ہے. اگر آپ ان کو بھی دیکھیں کہ جن کے بارے میں ذکر کیا گیا تو وہ ٹائم ہر نبی کا ہارڈ ٹائم تھا، آسان ٹائم کسی نبی نے نہیں گزارا. مگر یہ سب جمع ہوتے ہوتے جب پروفٹ تک پہنچتا ہے تو یہ ٹائم بہت مشکل میں آ جاتا ہے. یعنی خود پروفٹ ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی مشکلات مجھ پر پڑی کسی نبی پہ نہیں پڑی. یعنی گویا پروفٹ نے سب سے زیادہ ہارڈ ٹائم دیکھا ہے. اور آپ کے سامنے کیسے لوگ تھے، کس طرح کے لوگ تھے کہ جو پروفٹ کو اذیتیں کرنا، پروفٹ کو تکلیف دینا، اور اس کے علاوہ کتنے ہرڈلز جو ہے وہ ڈالے گئے. اب یہ اتنی جو محنت تھی اللہ نے جو کی اور انبیاء نے کی، تو کیا کرتے؟ اس کو چھوڑ دیتے، اس کو ایسی چھوڑ دیتے، بس آخری نبی آ گیا اور اس کے بعد اب کچھ نہیں ہوگا. تو اتنی جو محنت ہے اس کو اب آپ اتنا اچھا امام بارگاہ بنائیں کہ جو بہرحال آپ نے بنایا ہوا ہے. مزید اچھائی کی ضرورت ہے، البتہ مزید چیزوں کی بھی ضرورت ہے. بہت ساری چیزیں انسان اس میں اور اچھا کرے، کیونکہ بہرحال آج کل کا دور آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے، آئی ٹی کا دور ہے. تو آج آپ کی ایک اچھی بات یہاں سے پوری دنیا میں جا سکتی ہے if you are using good tools. If you are not using good tools تو nobody listen you actually. تو آج اگر آپ اس کو اور اچھا کریں، مطلب آپ اس کو اچھا بنائیں، انویسٹمنٹ کریں. مثلا کوئی میڈیا روم میں انویسٹمنٹ کر دے، $10,000 کے اکوپمنٹ آپ ڈال دیں اس کے اندر اور اس کو آپ ایسے ہی چھوڑ دیں، تو کوئی لاجک عقل آپ کی بولے گی کہ یار اتنا خرچہ کیا، اتنا ڈونیشن ہم نے اکٹھا کیا اور اس کے بعد کوئی اس کو کیئر نہیں کر رہا، تو یو ہیو ٹو. تو آپ کو کیا بولے گی کمیٹی کہ ایٹ لیسٹ وی کین ہائر سم پروفیشنل، ہم اس کو تھوڑا پیسہ دے دیں، تھوڑا کام کر لیں تو وی کین سیو دس. تو ہماری عقل جب ان باتوں کو ایکسیپٹ کرتی ہے تو جو اتنی محنت ہوئی بنی آدم کو انسان بنانے میں، اتنے نبیوں نے سٹرگل کی، حضرت آدم گریا کرتے رہے سالوں تک روئے زمین پہ اتر کے، حضرت نوح کئی سال کشتی بنا کر پانیوں کے اندر 6 مہینے تک وہ کشتی رہی، اس کے بعد باقی نبی آپ کے سامنے کتنی مشکلات. حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا گیا، حضرت موسیٰ جو ہے وہ شہر سے در بدر کر دیے گئے، کتنی مشکلات حضرت عیسیٰ کے ساتھ آپ سامنے. تو کیا یہ خدا بغیر کسی سسٹم کے اس کو چھوڑ دیتا؟ لاجک اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ ایسے لوگوں کو دے دیتے کہ جن کو خود ہی نہیں پتا تھا کہ وہ کیا ہے، کیا یہ سسٹم ان کو نہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا سسٹم ہو کہ جو پروفیسی کے بعد اس پورے سسٹم کو مینٹین کر سکے. یاد رکھیں چیز بنانا آسان ہوتی ہے، چیز کو مینٹین کرنا مشکل ہوتا ہے. آپ بلڈنگ کھڑی کر دیں بٹ اگر آپ اس کی مینٹیننس نہیں کریں گے یہ ختم ہو. اسی لیے اس اسلام کو یقیناً پہنچانا مشکل تھا، لیکن اس کو بچا کر رکھنا آسان نہیں. کون چاہیے؟ وہ کہ جو اسلام سے واقف ہو، وہ کہ جس میں اپنی کوئی خواہش نہ ہو، وہ کہ جس کی مرضیاں صرف خدا کی مرضیاں ہوں، وہ کہ جو خدا کا نمائندہ ہو، وہ جس کے پاس علم الہی ہو، وہ کہ جو انسان کامل ہو، وہ کہ جو اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں دیتے وقت دریغ نہ کرے، پریشان نہ ہو. وہ چاہے تو وہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا کہ جب تک خدا خود کسی کا انتخاب نہ کرے. میں اور آپ کوئی بھی پوسٹ مل جائے، کوئی بھی ڈیزگنیشن مل جائے، کہیں پہ بھی مل جائے، ہم کہیں نہ کہیں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں. میں کسی کمیٹی میں آؤں گا نا تو میں کوشش کروں گا میرے دوست آئیں، میرے جاننے والے ہیں. میں پریزیڈنٹ بن جاؤں گا ملک کا بھی تو منسٹر میرے رشتہ دار لگ جائیں، کچھ نہیں تو کم از کم کوئی نہ کوئی ایک بزنس اس کو دے دوں گا. جو انسان کی فطرت ہے. سوائے الہی نمائندے کے کوئی بھی شخص الہی کام نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہ ہم نہیں کر رہے، الحمدللہ کر رہے ہیں، مگر جیسا کام چاہیے ویسا کام صرف اللہ کا نمائندہ کر. جارج جرداق جو کہ
جس نے وہ بک لکھی دا وائس آف ہیومن جسٹس، امام علی پر اس نے بک لکھی ہے، کرسچن تھا، آپ کو بتایا، آپ جانتے ہیں اس نے، وہ کیا کہتا ہے کہ حضرت علی کی شہادت کا ریزن کیا تھا، جو اس نے اتنا اسٹڈی کیا اسلام کو، نہج البلاغہ کو، وہ کہتا ہے کہ حضرت علی کی شہادت کا جو ریزن تھا وہ علی کی عدالت تھی، عدالت تھی، یعنی کوئی بھائی نہیں ہے، یہ نہیں کہ خلافت، ظاہری خلافت میں آیا تو بھائی ہے تو اس کو نہیں، کسی کو ایسے مل رہا تھا کہ جی وہ رشتے، نہیں، کوئی نہیں ہے، یہی تو تھی چیز جو کسی کو مشکل میں ڈال دیا، اذان موت۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک لوگ اسی مشکل سے ہیں، مظلوم اول کائنات ہے کہ لوگ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو دشمنوں میں کمی ہو جاتی ہے، مگر مولا کے دشمنوں میں اضافہ ہوا ہے، یہ مظلومیت ہے۔ 70 ایئرز، 100 ممبروں سے، یا 100 سال تقریباً 70,000 ممبر امام کے خلاف بولتے رہے۔ تو پروپوگنڈا، یہ جو پروپوگنڈا ہم کہتے ہیں آج میڈیا ہے، اس زمانے میں ممبر اور یہ ساری چیزیں میڈیم تھے، ابھی آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، اس وقت سے سٹارٹ۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس شخص کی کوالٹی، جرداق مسیح اور وہ جو ابن الحدید ہے جو کہ خود جو ہے وہ دوسرے مذہب سے ہے، جس نے شرح نہج البلاغہ کی ہے، آپ دوسروں کو پڑھیں، آپ اپنوں کو کیا پڑھیں، آپ دوسروں کو پڑھیں کہ جس نے اسٹڈی کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دشمن بغض میں علی کے فضائل چھپاتا رہا، دوست اپنی جان کے خوف میں علی کے فضائل چھپاتا رہا، مگر پھر بھی علی کے فضائل اتنے ہیں کہ بیان نہیں کیے جا سکتے۔ یا علی، خوب آپ دیکھیں، وہ اللہ کا نمائندہ ہے، اور اس پورے سسٹم کو بچانے کے لیے اللہ کا نمائندہ چاہیے تھا، اور اللہ کا نمائندہ آیا آپ کے سامنے۔ جانے بتاؤں، ہم بعض اوقات کوشچن کرتے ہیں ینگسٹرز بھی کہ why Imam Ali took with 2 fingers the door of the Khyber, then why he is silent in Medina؟ امام علی کو ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ امام کو کیا کرنا ہے۔ آپ دیکھیں نا، انسان وہاں پہنچ جاتا ہے کہ وہ بتائے گا امام کا مطلب کیا ہے، امام مسجد کا امام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پیچھے کیا کرنا ہے، فالو کرنا ہے۔ میں ایک قصہ آپ کی خدمت میں کہ ہم اپنی مجالس کو جو ہے وہ امام ہی کے کلام سے روشن کریں۔ خطبہ بہت فیمس ہے، آپ کیا ماشاءاللہ ٹائم ویسے بہت تھوڑا ہوتا ہے، اور اس پہ بھی گھڑی اتنی تیز چلتی ہے کہ یا 2 سیل لگے ہوئے اس کے اندر ہی، مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا۔ صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ خطبہ حمام کے نام سے فیمس ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا۔ آتا ہے مولا کی خدمت میں اور کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ پرہیزگار یعنی متقی کہ جو بہرحال اپنے آپ کو بچاتے ہیں، روکتے ہیں گناہوں سے۔ متقی کی دیکھیں سمپل ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جسے جو اللہ نے کہا ہے حلال ہے اس پہ عمل کرو، جو حرام ہے اس کو سٹاپ کرو، یہ پرہیزگار کی ڈیفینیشن ہے، نارمل ڈیفینیشن ہے۔ کچھ لوگ ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ جو خدا کا خوف رکھتا ہو اس کو صرف متقی کہتے ہیں، وہ ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ہیں۔ اب ہم اس کو بہرحال اس کا مقصد یہ ہے کہ اٹس ناٹ اونلی کہ کوئی خطبہ ہے تو آپ سن کے گھر چلے جائیں، نو اٹس ویری پریکٹیکل اینڈ وی کین یوز ان آور ڈیلی لائف۔ ایسا نہیں ہے کہ متقی پرہیز کے لیے کو آپ کو عالم بننا پڑے گا یا آپ کو بیک ٹو دا پاسٹ کی گاڑی میں بیٹھ کر پیچھے جانا پڑ جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، ڈیلی لائف ہے۔ قرآن کی جو آیت بھی میں نے آپ کے سامنے 2 بیان کی، اس کو بھی میں آپ کی خدمت میں آہستہ آہستہ بیان کروں گا۔ اٹس ویری ایزی کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ویئر وی آر اسٹینڈنگ ناؤ، کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم سب پر ہوں تو ہم بولیں جی ہم نا، اس کے لیولز ہیں، آہستہ آہستہ ہم اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ مولا مجھے پرہیزگاروں کی، تو امام نے اس کی طرف دیکھا اور اس کو جواب دینے میں تھوڑا سا رکے۔ پھر اس نے امام نے بتایا کہ اے حمام، اللہ سے ڈرو اور اچھے عمل کرو، کیونکہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں اور نیک کردار رکھتے ہیں، یعنی نیک کردار یعنی اچھا کریکٹر رکھتے ہیں۔ یہ کہا تو اس نے کہا کہ مطلب وہ رکا نہیں، وہ اس کو اور چاہیے تھا، تو اس نے کہا مولا کچھ اور بتائیں، کچھ اور اس کو اوپن کریں۔ امام جانتے تھے، امام تھے، یہ یاد رکھیے گا، امام جانتے تھے کہ اس کا قلب برداشت نہیں کر پائے گا، اسی لیے امام نے تھوڑا سا روکے تھے۔ لیکن جب اس نے اصرار کیا تو پھر امام نے بتانا شروع کیا
امام فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب مخلوقات کو، کریشنز کو پیدا کیا تو ان کی اطاعت سے وہ بے نیاز تھا. یعنی خدا کو مخلوق کی، یعنی جن کو خلق کیا ہے، اس کی اطاعت کی ضرورت نہیں تھی. کہ آپ بولیں کہ خدا تب ہوا کہ جب اس نے مخلوق کو پیدا کیا، وہ اس کو فالو کرے گی، عبادت کرے گی تو وہ خدا بنے گا؟ نہیں. امام فرماتے ہیں کہ جب اس نے مخلوق کو پیدا کیا تو وہ ان کی اطاعت سے بے نیاز تھا، اسے ان کی ضرورت نہیں تھی، اور ان کے گناہوں سے بے خطر. یعنی اگر وہ مخلوق گناہ کرتی تو اسے خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. گناہ کرے اپنے لیے کر رہی ہے، خدا کے لیے تھوڑی ہے. خدا کو کوئی مشکل تھوڑی ہے کہ خدا کے لیے گناہ کر رہی ہے. مگر اس نے پھر بھی اس مخلوق کو اس پورے سسٹم میں جگہ دی، کیونکہ نہ کسی گناہ گار کی گناہ سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے، اور نہ کسی فرما بردار کی اطاعت سے اسے کوئی فائدہ پہنچ سکے. یعنی امام نے چند سٹارٹنگ کے جملوں میں توحید کا خلاصہ کی. خدا کیا ہے؟ خدا ہمارا محتاج نہیں ہے. ہم اس کو سجدے کریں یا نہ کریں تو بھی وہ خالق ہے، تبھی وہ مالک ہے. کوئی پوری دنیا گناہ کرتی پھرے تو بھی اس کی خدائی میں کوئی فرق آنے والا نہیں. تو یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے کلاموں کے اندر یہ فرسٹ کوالٹی ہے عزیزان محترم، کہ وہ توحید سے ہر چیز شروع کرتے ہیں. کتنی اچھی بات ایک عالم اسپیکر تھے، وہ بیان کر رہے تھے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو خدا کے گھر میں پیدا نہیں ہونے دیا. آپ کو پتا ہے کہ حضرت مریم کو کیا کہا قرآن میں؟ کہ آپ یہاں سے چلی جائیں، بیت المقدس سے باہر. کیوں؟ کیونکہ یہ تو ویسے ہی ان کو مانتے تھے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. اگر وہ خدا کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو یہ کیا کہتے؟ یہ تو اور کلیم کرتے، دیکھا خدا کے گھر میں پیدا ہوا. ان کو اللہ جانتا تھا، اس لیے حضرت مریم کو بولا کہ باہر جائیں آپ. توحید کو بچایا، حضرت مریم کو باہر بھیج کر توحید کو بچایا، اور فاطمہ بنت اسد کو اللہ کے گھر بھیج کر بھی توحید کو بچایا. کیسے بچایا؟ کہا کہ خدا جانتا تھا کہ یہ نعوذ باللہ یہ حضرت علی کو کچھ اور بنا دیں گے، تو کم از کم یہ تو کہیں گے علی اللہ کے گھر میں پیدا ہوا، تاکہ یا علی، تاکہ بچا سکیں کہ ہاں یہ اصل توحید ہے. عزیزان محترم، خدا کا سسٹم بڑا باریک ہے. خدا نے بہرحال اس سر و سامان زندگی میں کہتے ہیں اس کو بانٹ دیا، اور دنیا میں سب کو اس کے مناسب حال پر رکھا. شروع کی کچھ کوالٹیز میں آپ کی خدمت میں، اور واپس میں قرآن کی آیت میں آؤں گا، کہ کیونکہ خطبہ بہت بڑا ہے، اٹ ٹیکس ٹائم. ہم لوگ اس کو بہرحال ریڈنگ کے لیے، اس لیے کہ کسی بہانے سے ہم اس خطبے کو پڑھ لیں. پھر امام فرماتے ہیں کہ فضیلت ان کے لیے ہے جو پرہیزگار ہیں، کیونکہ ان کی گفتگو بیلنس ہے، اور ان کا پہننا میانہ ہے، یعنی یہ نارمل لباس پہنتے ہیں، اور ان کے چلنا پھرنا، یعنی ان کی واک کرنا عاجزی ہے، انکساری ہے، یعنی ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. یعنی اگر آپ ان کریکٹر کو تھوڑی دیر میں جج کرنا چاہیں، ان کی گفتگو یعنی کنورزیشن بیلنس ہے، ان کا لباس میڈیم، اور ان کے چلنے پھرنے سے لگتا ہے کہ ان کے اندر تکبر نہیں پایا جاتا، یہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. یہ پہلی کال. اب یہ ہم اپنے اندر تلاش کریں. اب آپ کیا بولیں گے مولانا صاحب، بھی ہم کہاں سے لے کر آئیں؟ گفتگو بیلنس کرنا سیکھے آدمی، نہ بہت زیادہ بولے نہ بہت کم بولے. کیونکہ ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ جو خاموش رہتے ہیں ان کے دل میں، قلب میں حکمت کے چشمے جاری ہوتے ہیں. آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ جب نجف اشرف میں پڑھتے تھے تو تہجد کی نماز پڑھتے تھے لمبی لمبی. خود فرماتے ہیں کہ ہم ایسے علماء کو جانتے تھے جو تہجد میں، قنوت میں، وتر کی قنوت میں دعائے ابو حمزہ پڑھتے تھے، یا دعائے جوشن کبیر پڑھتے تھے. ابھی یہاں دعائے جوشن کبیر تو 10-15 لوگ مل کے پڑھتے ہیں، وہاں ایک آدمی اور دل سے بائی ہارٹ پڑھ رہا ہے. اب آپ سوچیں اس کی کیفیت کیسی ہوگی، کیسی اس کی کیفیت ہوگی. خود آیت اللہ بہجت. تو یہ اس طرح ان کے فادر کو پتا چلا کہ بھائی یہ بڑی لمبی لمبی تہجدیں پڑھتا ہے، تو انہوں نے لکھا کہ بھائی تہجد نہیں پڑھو تم، درس تمہارا صبح مس ہو جائے گا، یا سر درس پہ دھیان دو. اب باپ کا حکم شریعت میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو یہ اپنے ٹیچر کے پاس لے کے گئے. آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی باپ کا حکم ہے، آرڈر ہے، تو یو ہیو ٹو اوبے. تو کہا پھر میں نماز شب کا کیا کروں؟ کہا اس کے لیے میں تمہیں ایک اور
ایک اور دیتا ہوں چیز کو جو تمہارے نماز شب کو کور کرے گی. کہا خاموش رہو کرو پورا دن, چپ کا روزہ. ابھی ہم لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہے چپ کا روزہ. آپ خود خاموش رہیں لیکن آپ کی فنگر جو ہے نا انٹرنیٹ پہ چلتی رہتی ہے, یہ خود چپ نہیں ہو رہی ہے, اس کو بھی چپ کرائیں کس طریقے سے. ریل دیکھنا, یہ فارورڈ وہ فارورڈ. میں تو پورا دن مولانا صاحب I don't talk actually, but you are not talking, you are sharing too much things. This is also a talk actually. تو اس کو بھی روکو. چپ کا روزہ یہی ہے کہ آپ تھوڑا خاموش رہیں نا, تھوڑا پتہ نہ چلے. تو وہ خاموش رہتے تھے. وہ کہتے تھے جب وہ شاپ پہ جاتے تھے تو پیپر پہ لکھ کے دیتے تھے. اب آپ دیکھیں پھر آیت اللہ بہجت کہاں پہنچ. کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں بتایا کہ جو شخص امام کو دیکھتا تھا اس کے نور کو بھی دیکھ لیتے, اس کے نور. تو خاموشی حکمت. بس اسی اگر فریز کو دیکھیں کہ بیلنس. ہم یہ نہیں کر رہے آپ بولے نہیں. اب میں آپ سے کوئی سوال کروں تو اب آپ مسجد کے بعد بولیں کون صاحب کیوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے, یہ نا بیلنس بیلنس بیلنس. But you cannot stop women's, sorry خواتین, it's scientifically proved that they have more words to talk. وہ زیادہ انہوں نے بولنا ہوتا ہے. It's okay, but بیلنس ہونا. پھر بول کیا رہے ہیں, this is also very important. آپ بات کیا کر رہے ہیں, یہ متقین کی صفت ہے, اس کو آپ اپنے اندر ایجاد کریں. لباس آپ کا, اب آپ بولیں مول صاحب میں خوب, ہر آدمی کا اپنا ایک, اللہ نے اس کو ایک سٹینڈرڈ دیا ہوا ہے. آپ کے سامنے معصومین کی زندگی, امام جعفر صادق علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد. امام ایک جگہ گئے تو بہت اچھا لباس پہنا ہوا تھا, بہت اچھا. تو کسی نے کہا آپ کے ابا اجداد تو بڑا تقوی اور پرہیزگاری کرتے تھے, وہ تو بڑا خشن یعنی ہارڈ لباس پہنتے تھے. تو کہا ان کے دور میں وہ چیز ضرورت تھی, انہوں نے اس کو کیا. آج کے دور میں دوسری, پھر انہوں نے دکھایا کہ اندر وہ دوسرا لباس پہنے ہوئے. تو ہمیں بھی اپنے سراؤنڈنگ کے حساب سے, جو بہرحال ایک آدمی کہیں کام کرتا ہے, جاب کرتا ہے, بزنس کرتا ہے, کمیونٹی میں موو کرتا ہے, تو وہ اس کے حساب سے جو بیلنس ایکویشن ہے اس کو لباس کے اندر بھی. لیکن لباس بھی ایسا نہ ہو کہ وہ لباس سے پہچانا جائے, بلکہ اس اپنے کردار سے پہچانا جائے. نہیں کہ آپ بولیں کہ میرے آج کل تو جو یوتھ ہیں, ینگسٹر ہیں, آپ کو پتا ہے وہ برانڈ کون سا ہوتا ہے اس سے پہچانا جاتا ہے آدمی نا, کہ کیا پہنا ہوا ہے, چپل کون سی پہنا ہوا ہے, شرٹ کون سی ہے, گھڑی کون سی ہے. وہ یہ ہمارا پرابلم ہے. ایکچولی مور از یور کریکٹر, آپ کا کردار کیا. اور کردار کیسے پتا چلے گا؟ آپ کے چلنے پھرنے سے, اٹھنے بیٹھنے سے, گفتگو کرنے سے, ملنے جلنے سے پتا چلے گا کہ آدمی کیسا ہے. تو عزیزان محترم, یہ بہرحال یہ شروع کی 2-3 کریکٹرسٹکس کو بھی اگر ہم اپنے اندر ایجاد کریں تو اٹس ناٹ ہارڈ. یہ مشکل نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے اندر سے بولیں کہ نہیں ہم تو نہیں کر سکتے. قرآن کی جو آیت میں نے آپ کی خدمت کی اور بہرحال اپنی گفتگو کو سمیٹوں, پروردگار قرآن میں جو سورہ آل عمران کی میں نے آیت ہے, اور یہ متقین کو ڈیفائن کر رہی ہے. کون سی ہے کہ وَسَارُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ, یعنی hasten towards the forgiveness of God, یعنی دوڑو بھاگو کس کی طرف, اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف, ہیون کی طرف. یعنی سبقت لو. یعنی مثلا آپ باہر کھڑے ہوئے ہیں اور بارش ایک دم آپ کے سامنے ہو رہی ہے, ماشاءاللہ باران رحمت ہے. اگر آپ دوڑیں گے نہیں تو گیلے ہو جائیں گے. تو اب آپ کیا انتظار کریں گے کہ جو باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ دوڑنا شروع کریں؟ نہیں, آپ بولے نہیں بھائی جو بھی دوڑے گا مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس کے معنی بھی یہی ہیں کہ تم کسی کا انتظار نہیں ہے, تم سبقت لو اللہ سے مغفرت میں, دوڑو, جلدی کرو. کیسے جلدی کروں میں؟ مثال کے طور پر آپ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ٹائم پہ وضو کرنا ہے, ٹائم پہ لباس چینج کرنا ہے, ٹائم پہ امام بارگاہ آنا ہے. یعنی یو ہیو ٹو رن ٹو گین دیٹ ثواب آف نماز جماعت. تو یہاں دوڑ ہے, نیکی ہے, سبقت ہے. تو اسی طرح اللہ کی مغفرت کے لیے بھی سبقت حاصل کرو, دوڑو, محنت کرو. ابھی مثلا کوئی ایک شخص آیا امام علی علیہ السلام کی خدمت میں, صلوات بھیج اللہم صلی اللہ, امام کی خدمت میں آیا اور امام کی خدمت میں آ کے ارشاد کہتا ہے کہ مولا میں تہجد کی نماز نہیں پڑھ پاتا, یعنی میں نماز شب کے لیے اٹھ نہیں پاتا. امام کیا فرماتے ہیں؟ گناہوں نے تمہارے ہاتھ اور پیر کو باندھا ہوا جو تمہیں بیدار نہیں کر. تو اب اگر ہم یہ سمجھتے ہیں, خدا نہ خواستہ ایسا نہیں کہ مطلب اگر آپ سے مس ہو رہی ہے, مجھ سے مس ہو رہی ہے نا, ٹھیک ہے رحمانیت کی طرف جائیں لیکن اپنے عمل کی طرف بھی دیکھیں. رمضان is giving you the opportunity
کہ آپ سحری میں کھانا کھانے کے لیے اٹھتے ہیں تو آپ تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں اور اپنے اس ہاتھوں کو توڑیں کہ جو زنجیریں ڈلی ہوئی ہیں، 2 رکعت، دو رکعت، 2 رکعت شف، 1 رکعت وطر پڑھنے کی عادت ڈالیں، خوب مغفرت کی طرف، اللہ کی بارگاہ کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں۔ جس طرح کل ماشاءاللہ شب قدر کے اعمال میں ماشاءاللہ آپ سب دوڑتے ہوئے آئے اور عبادت کی، اور اسی طرح پھر انسان، خوب یہ امپورٹنٹ ہے، خوب یہ کیا ہے، یہ متقین کی نشانیاں ہیں جو قرآن بتا رہا ہے۔ اس آیت میں یہ پہلی نشانی ہے کہ اگر آپ مغفرت کی طرف بھاگ رہے ہیں، جنت کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور جنت کیا کہ جس کی وڈتھ زمین اور آسمان کے وڈتھ کے برابر ہے، فاصلے کے برابر ہے، اور خدا نے اسے اعدت للمتقین، اللہ خدا کہتا ہے میں نے اسے متقین کے لیے ریڈی کیا ہوا ہے۔ وہ اب انسان اپنے اندر ان کوالٹیز کو جانے محترم انہینس، تاکہ انسان اس طرف پہنچ جائے۔ جب انسان اس دنیا سے جائے گا، سب نہیں جانا ہے، وہاں جا کر انسان کو آئیڈیا ہوگا کہ کتنا وہ لاسٹ کر کے آیا ہے۔ سا ریو کے لیے جو علماء تفسیر کرتے ہیں، آیت اللہ میر باقری، وہ فرماتے ہیں کہ فرصتیں، اپورچونٹیز جو ہیں، ان کو حاصل کرنا ہے۔ اصل میں فرصت ہے آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، نیکی کر سکتے ہیں، کسی کو افطاری کرا سکتے ہیں، کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں، اینی تھنگ یو کین ڈو، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ شب قدر تھی، فرصت تھی، مغرب سے لے کر فجر تک آپ قرآن پڑھ سکتے تھے، عبادت کر سکتے تھے، کوئی بک پڑھ سکتے تھے، گفتگو کر سکتے تھے، نماز پڑھ، اینی تھنگ کر، لیکن اگر آپ نے خدا نخواستہ ویسٹ کر دی تو آپ نے فرصت کو ضائع کر دیا۔ اور مولا کائنات کیا فرماتے ہیں کہ فرصتیں بادلوں کی طرح جو بہت تیزی سے نکل جاتے ہیں۔ اپورچونٹیز یہی ہیں۔ تو عزیزان محترم، اس سے پہلے کہ یہ چند دن جو باقی ہیں یہ نکل جائیں اور پھر ہم افسوس کرتے رہیں، بہرحال چلیں مسجد کوفہ کی طرف، کہ جہاں غم کی جو ہے وہ ایک بادل طاری ہے، وہ کوفہ کہ جو علی کے خطبوں کو سنتا ہے، وہ کوفہ، وہ مسجد جہاں علی کے فیصلے ہوتے رہے، اس مسجد نے 19 کی رات کو کیا دیکھا۔ عزاداران مولا کائنات، وہ عظیم ہستی ہیں کہ میں اپنی بات میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ میں اپنے امام کو پہچان نہیں پایا۔ کتنا جملہ امام نے خود ملجم سے کہا تھا، کیا ابن ملجم کو کیا کہا تھا، کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ اللہ اللہ۔ ہاں عزاداران محترم، امام ویسے ہی غم زدہ اور غم کی حالت میں رہے، سیدہ کہ غم نے امام کو ویسے ہی بوڑھا کر دیا تھا۔ پھر لوگوں کی حالات، واقعات، چند سال ظاہری حکومت، اس پہ بھی جنگیں ہوتی رہی، لوگ نیزوں پہ چڑے ہوئے ڈبوں کو قرآن سمجھ بیٹھے اور ناطق کے قرآن کو تنہا چھوڑ دی۔ امام کے ایسے اصحاب تھے جو بتاتے ہیں کہ امام رات کو خالی کنویں میں جا کر اپنا علم منتقل، کوئی نہیں ہے جو علی کی بات کو سمجھے، اس لیے مظلوم عزاداران۔ آج بھی مولا مظلوم ہے۔ میرے جیسا ایک کم پڑھا لکھا طالب علم امام کے اقوال لوگوں تک نہیں پہنچاتا۔ امام کے خطبے آج بھی نہج البلاغہ میں، جرداق مسیح جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا، جارج جرداق، اس نے اپنی زندگی میں 200 سے زیادہ، more than 200 times نہج البلاغہ پڑھا۔ میں نے کتنی دفعہ پڑھا؟ اللہ، میں کہتا تو ہوں میں مولا آپ سے محبت کرتا ہوں، روحی، مالی، نفسی لقل فدا، لیکن امام کے اقوال میری زندگی میں کہاں ہیں؟ کیسے لوگ تھے کہ جب وہ مرنا کیوں چاہتے تھے؟ کیونکہ وہ وقت ہے کہ جب ہم مولا کی زیارت کریں۔ کچھ لوگوں نے ایسی زندگی بھی گزاری۔ ہاں عزاداران محترم، آج کا دن جو گزرا، فجر میں مسجد کوفہ میں کورام مچ گئے جب یہ آواز گونجی ہے کوفہ میں کہ تحدمت، کہ ارکان ہدایت گر گیا، تو کوفہ والے ایک دم دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف آئے۔ امام نے نماز کے لیے امام حسن کو آگے کیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو امام حسن نے اپنے بابا کے سر کو اپنے زانوں میں رکھا۔ امام حسن کی آنکھوں میں آنسو، امام حسین گریا کر رہے، اصحاب گریا کر، امام سب کو دلاسا دے رہے، کچھ نہیں ہو۔ اس وقت بھی امام کو
قاتل کی فکر۔ اللہ، ایسا عادل شخص کہاں ملے کہ جو یہ کہے کہ اگر میں اس زخم سے شہید ہو جاؤں تو اس کو بھی ایک ہی ضربت لگانا۔ اللہ، ہاں عزاداران محترم، جب امام کو اٹھا کر لے کر جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی امام کے گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو امام کہتے ہیں اپنے اصحاب کو کہ آہستہ، مجھے میرے پیروں پہ کھڑا کر۔ کہا مولا کیوں؟ کہا کہیں تمہارے رونے کی آواز میرے بیٹیوں کے کانوں پہ نہ جائے۔ اللہ، ہاں عزاداران امام کو کمرے میں لایا گیا، رومال مولا کے ماتھے پہ باندھا۔ اللہ اکبر۔ کل خدا فرصت دے تو آخری شب کے جو وصیتیں ہیں، گفتگو ہیں، خدا توفیق دے کہ اس کو بیان کیا جائے، لیکن امام کو لٹایا گیا، ماتھے پر زرد رومال۔ ایک موقع پر تو جب طبیب کہتا ہے کہ مجھے بلایا گیا تو میں یہ فرق نہیں کر پایا کہ چہرہ زرد ہے یا رومال زرد، زہر کی شدت اتنی تھی، اتنی۔ ہاں عزاداران محترم، اس حالت میں آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، بیٹیاں باپ کو کتنی پیاری ہوتی، سب کو خاموشی، بیٹا رو نہیں، بیٹا حسن رو نہیں، بیٹا حسین رو نہیں۔ لیکن جیسے ہی زینب اور کلثوم آئی اور انہوں نے بابا کو دیکھا، گریا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ جیسے ہی بیٹیوں کو روتے دیکھا، وہ علی جو سب کو صبر کی تلقین کر رہا ہے، امام علی سے صبر نہیں ہوا، امام علی نے بھی رونا شروع کر دیا، کریا شروع کر۔ میں کہوں گا یا امیر المومنین، یہ تو کوفہ ہے اور یہ کوفہ میں آپ کا گھر ہے، آپ اپنی بیٹیوں کو روتا دیکھ کر برداشت نہیں کر پائے؟ لا یوم یوم قاب عبداللہ، مولا کیسے برداشت کریں گے کہ جب یہی آپ کی بیٹیاں ہوں گی، ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی اور کس طرح سوار کیا جائے گا، آپ کے فرزندوں کے سر نیزوں پر ہوں گے اور اسی کوفہ کی گلیوں میں آپ کی بچیوں کو لایا جائے گا، مولا اس وقت کیسے برداشت کریں گے؟ آپ سے تو یہ مشکل برداشت نہیں ہوئی۔ ہاں عزاداران محترم کہتے ہیں کہ امام نے بہت کریا کیا اور یہ کریا ساری رہا۔ عزاداران محترم، جب کوفہ کے بچوں کو پتا چلا نا کہ وہ جو ہمارے لیے راتوں کو خدمت کرتا تھا، ہمارا خیال رکھتا تھا، وہ بیمار ہو گیا ہے اور طبیب نے کہا ہے کہ دودھ لاؤ، تو یہ سارے کوفہ کے بچے یتیم مولا کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور ہاتھوں میں دودھ لے کر کھڑے ہوئے ہیں کہ کوئی ہمارے مولا کو بچا لے۔ میں کہوں گا یا امیر المومنین، کتنے خوش نصیب ہیں کہ کوفہ کے یتیم آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ مقصد 61 ہجری کا کوفہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے ان اشکبار آنکھوں کا واسطہ، پروردگار مولا کائنات کے لمحات کا واسطہ، پروردگار انسان کامل کے اس سجدے کا واسطہ، خستو و رب الکعبہ کی صدا کا واسطہ، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما۔